نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن اللہ کے شعائر میں سے، یعنی اس دن کو جو عبادات ہمیں سر انجام دیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا تعلق قائم ہوتا ہے۔ شعائر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کی اشیاء میں سے ہوتی ہیں یا ایام اور اوقات میں سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی اشیاء، ایام، اوقات ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ انسان اس کے تمام کام علم اور شعور پر مشتمل ہوتے ہیں، اور علم کے سوتے خیال سے پھوٹتے ہیں، تصورات سے پھوٹتے ہیں۔ گرد و پیش کے ماحول میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کا تصور، اس کا خیال، بلکہ خیال میں اس کا جماؤ، یہ انسان کو عمل پر اکساتا ہے۔ اگر وہ دنیاوی وہ چیزیں جن سے حیوانیت ابھرتی ہے اس کے خیالات میں مستغرق رہے گا تو اس کے تمام قولی، فعلی اور جسمانی اعمال خالصتاً بہیمیت لیے ہوئے ہوں گے، اور اگر اس کا خیال، اس کے تصورات، اس کی سوچ ملکی تعلق سے چیزوں کے تخیل اور تصور میں ہمیشہ وہ رہے گا تو اس کے اندر فرشتوں جیسے اعمال اور اخلاق کرنے کی سوچ، جذبہ، شعور اور کردار ادا کرنے کے لیے وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خیال ہی اصل ہے۔ خیال کنٹرول ہو گیا اور خیال کا رخ صحیح ہو گیا تو اس کے اعمال اور اس کا کردار بھی درست ہو گیا۔ اگر تخیل خراب ہو گیا، سوچ بگڑ گئی، تصورات گڑبڑ ہو گئے، تصور بہیمی ہو گیا، جنسی خیالات کا حامل ہو گیا، خواہشات اور لذات کے پورا کرنے کی طرف لگ گیا تو اسی کے مطابق اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے ہاں جسے تربیت کہا جاتا ہے یا تعلیم کہا جاتا ہے، وہ اپنے خیالات کو صحیح رخ پر ڈالنا ہوتا ہے۔ خیال سے ماورا کبھی کوئی انسان نہیں رہ سکتا اگر وہ عقل مند، باہوش و حواس، مجنون اور پاگل نہیں ہے، دماغ میں کوئی خلل واقع نہیں ہے تو خیال ضرور آئے، لیکن خیال دماغ میں آئے گا، تصور پیدا ہوگا، تصور اور خیال کا رخ درست ہے تو اعمال درست ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا میں انسانی بھلائی کا خیال،
انسانی فوائد کے لیے، انسانیت کی خدمت سر انجام دینے کے لیے، اور خدمت بھی وہ جس کو دنیا بھر کے تمام انبیاء، اولیاء اور اعلیٰ درجے کے انسانوں نے خدمت قرار دیا گیا۔ کسی چیز کو آپ خدمت قرار دیں جبکہ حقیقت میں وہ انسانیت کے لیے مضر ہو، یہ بات بھی نہیں۔ معروفات ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے نیک ہونے پر تمام مذاہب اور تمام عقلاء کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو معروفات نیکیوں کے تخیل کو اپنے دماغ میں بٹھانا۔ شاعر اللہ وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کے خیالات اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر اللہ میں سے، جس چیز کو دیکھ کر دنیا کی حوث، جنسی خواہشات، کھانے پینے کے تقاضے پیدا ہو جائے، وہ شاعر اللہ میں سے نہیں، وہ اس دنیا کی چیز ہے اور اس دنیا کی حد تک محدود ہے۔ اللہ تک پہنچانے والا خیال وہ ہے جو خالصتاً انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنے کے تناظر میں۔ خانہ کعبہ اگرچہ پتھروں اور مٹی کی عمارت ہے، اسی دنیا کے پتھر اور اسی دنیا کی مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن خانہ کعبہ پر جو اس کی ملکیت اور روحانیت اور تجلیات الہیہ کا ورود ہوتا ہے تو وہی عمارت وہ ہے کہ دیکھنے والے پر عظمت، ہیبت و جلال، وارفتگی، عشق و محبت اور چاہت سے دل لبریز ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی دور دراز ہی بیٹھا ہوا کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو، یا جس کے تخیل میں خانہ کعبہ کا تصور موجود ہو تو اس کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، اس میں خاص جذب اور کشش ہوتی ہے۔ گویا کہ وہ ایک ایسا شاعر میں سے ہے، اور اس سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، میدان عرفات کا لاکھوں انسانوں کا مجمع ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، وہاں کے وہ اعمال اور اوقات جہاں انبیاء علیہ السلام نے وقوف کیا، جہاں انبیاء علیہ السلام نے رات گزاری، جہاں انبیاء علیہ السلام نے قربانی کی، جہاں انبیاء علیہ السلام نے آ کر دیوانہ وار بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، یہ تمام وہ شعائر ہیں دنیا کے کام میں، دنیا میں مادی طور پر انسان کو کرنے ہیں ان اوقات میں جو اس کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ 5 دن 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ تمام ایام شاعر بن جاتے ہیں، کہنے کو وہ اس دنیا کے عام دنوں کی طرح ہیں، یہاں کے اوقات عام اوقات کی طرح ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، زوال آتا ہے، رات 12 بجتے ہیں، نصف شب ہوتی ہے، عام دنوں کی طرح، لیکن وہ خاص دن اس حوالے سے ہے کہ وہ شاعر میں سے، وہ جانور جو قربان ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں قربان گاہ پہنچتا ہے وہ شاعر میں سے۔ قرآن نے کہا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے کیا ہے، اللہ کا شاعر بنا دیا۔ تو یہ ایام، یہ اوقات، یہاں اس موقع پر قربانی، حج، طواف، عبادات، تکبیرات تشریق، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے شاعر میں سے۔ پھر ایک بات بھی واضح کر دی، جب اس کا تعلق اللہ کی نسبت سے ہے تو یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ گوشت تم کھاؤ، فقراء کو دو، رشتہ داروں کو دو، جو چاہے مرضی کھائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها،
اللہ کو نہ تو یہ خون مطلوب ہے اور نہ ہی ان کا گوشت مطلوب ہے۔ اصل بات تو یہ دیکھنا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم یہ اوپری دل سے ذبح کر رہے ہو، کسی فٹیگ سمجھ کر، کسی دکھاوے کے لیے ذبح کر رہے ہو، یا خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کے تعلق سے ذبح کر رہے ہو۔ جانوروں کا ذبح کرنا پوری انسانیت میں مجموعی طور پر ایک ایسا طرز فکر و عمل ہے کہ جو تقریباً ہر مذہب میں موجود ہے۔ اب وہ ذبح یہ قیمتی ترین مال سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی، اس لیے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی مال ڈنگر کا لفظ جانوروں کے لیے استعمال کیا، قیمتی ترین مال، اس جانور کو جسے آپ نے پالا، پوسا، بڑا کیا، تیار کیا، اور پھر اسے اپنے محبوب ترین کسی چیز کے لیے قربان کر دیا۔ مہمان آیا اس کے لیے قربان کر دیا، کوئی اجتماعی ایسا کوئی عمل جس میں تمام لوگوں کو دعوت دینا ہے، اس وقت جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ذبح کھانے پینے وغیرہ کے لیے، اور پھر جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جس رشتہ دار سے، جس خاندان سے، آدمی اس کے لیے اتنا ہی اعلیٰ اور قیمتی جانور ذبح کرتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جس انسان کو جس چیز سے الوہیت کی نسبت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، کسی پتھر سے، کسی بت سے، کسی اور خدا کے مقابلے پر کسی چیز کو، تو جانور اس کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مشرکانہ عمل کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ٹپکتی ہے، اور مسلمان کو حکم دیا گیا کہ یہ فعل حمد، گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ حمد کے 3 طریقے ہیں، زبان سے ہو، جسم سے ہو اور فعل سے ہو۔ تو ذبح ایک ایسا فعل ہے جسے حمد باری تعالیٰ، اللہ کی عظمت، ہیبت اور اس کی ثنا اور خدمت اس تناظر میں کہ اپنی جان تک بھی اس ذات کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو، اور جانور، اپنے محبوب ترین جانور، پالے ہوئے جانور، اپنے قیمتی ترین مال سے خریدا ہوا جانور اس اللہ کے حضور میں پیش کرنا، اس کا فعل کرنا۔ تو ذبح جو ہے یہ ایسی حمد ہے جو انسان اپنے فعل سے کرتا ہے، لیکن اس فعل کے پیچھے جو خیال ہے، جو تصور ہے، جو تخیل ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مشرک بھی جانور ذبح کرتا ہے لیکن بت کے لیے، اس کے تمام افعال ذبح کے پیچھے ایک تخیل، شرک کا کار فرما ہے، اور ایک مسلمان بھی جانور ذبح کرتا ہے، تو اس ذبح والے فعل کے پیچھے اس کا جو تخیل، اس کا تصور، جو اس کا نظریہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ تصورات افعال کی شکل ڈھلتے ہیں، اور افعال کو کرنے کے لیے ایک نظم اور طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں جب بھی کوئی تصور اور تخیل انسان لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کا پروسیجر طے کرتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں، نظام بناتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ دنیا میں انسان کوئی تعلیم یا تربیت سے ایک آئیڈیا لے لے، دماغ میں نظریہ بنا لے، خیال پیدا کر لے، ایک بیانیے کو درست تسلیم کرے، اور پھر اس بیانیے پر عمل درآمد کا نظام نہ بنائے۔ ایسا تضاد نہیں ہو سکتا۔ میڈیکل سائنس میں جو بیانیہ
یا جو نیا نظریہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور وہ دنیا بھر میں لوگ تسلیم کر چکے ہیں، تو اس کے پروسیجر بنائے جائیں گے، نظام بنایا جائے گا کہ یہ تخیل عمل میں یا یہ فعل عمل میں آنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرے گا، کون سا کام پہلے ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح انجینئرنگ کے شعبے میں کوئی علم نیا دریافت ہوا ہے، بلڈنگ بنانے کا، بجلی کو کنٹرول کرنے کا، کوئی میکینیکل سسٹم کی نوعیت نئی ہمارے سامنے آ گئی، تو اس کے پروسیجر بنیں گے، سسٹم بنے گا، طریقہ کار بنے گا کہ یہ جو تخیل یا یہ جو نظریہ یا یہ اب نظریہ قانون بن چکا، محض مفروضہ نہیں رہا، تسلیم شدہ حقیقت بن گیا، تو اس حقیقت کا ایک باقاعدہ کیا ہے، نظام طے کیا جاتا ہے، اور یہ نظام عقلاء طے کرتے ہیں، طریقہ کار بناتے ہیں کہ یہ ہدف، یہ تخیل عمل میں آنے کے لیے کن معروضی حقائق سے اس کا گزرنا ضروری ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کا تخیل دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے، تمام حکماء کے ہاں موجود ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا، کوئی دہریہ یہ نہیں کہتا کہ صاف ستھرا نہیں رہنا چاہیے۔ طہارت ہر انسان کی انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا اور پاک صاف رکھے، لیکن اس طہارت کو اعلیٰ درجے میں کامل طور پر انسان کو فائدہ تبھی ہوگا جب اس طہارت کو اس سسٹم سے گزارا جائے جو اعلیٰ ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا طریقہ، وضو، غسل اور اس کے شرائط، اس کے تقاضے، واجبات، سنن، مستحبات طے کر دیے، تاکہ ایک سسٹم سے گزر کر انسان اس طہارت کو اختیار کرے۔ طہارت اگر عمل میں آئے گی تو تصوراتی نہیں رہے گی، وہ عملی بن جائے گی، اور جب عملی بنے گی تو اس کے لیے کچھ عملی کام طے کرنے ہوں گے اور ان میں ترتیب قائم کرنی ہوگی۔ نماز پہلے پڑھ لے، طہارت بعد میں کرتا پھرے، کوئی فائدہ نہیں، وہ تخیل ناقص اور ادھورا ہے جی۔ تو ہر چیز کی ایک ترتیب اور نظام ہوتا ہے۔ شاعر اللہ میں سے جو شاعر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعر پر عمل درآمد کا ایک باقاعدہ سوچا سمجھا ہوا نظام، اس کے پروسیجر، اس کا طریقہ کار وہ بھی متعین فرمایا ہے۔ اس کو شریعت کہتے ہیں، نظام کہتے ہیں، کام کرنے کے سنت کہتے ہیں۔ یہ سنت، شریعت، سسٹم ایک ہی بات ہے۔ جب تک آپ اس پروسیجر کو پورا نہ کریں گے تو یہ شاعر میں سے نہیں بنے۔ اب حج مثلاً شاعر میں سے، اللہ نے حکم دے دیا اتم الحج والعمرۃ للہ، تم حج اور عمرہ کرو۔ پھر حج، اس کے پروسیجر کتنے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے بتلا دیا، اور بتلا دی کہ اس حج بیت اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تمام ذخیرہ احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا گہرا مطالعہ کر کے فقہا نے مثلاً حج کے اس سسٹم اور عملی پروسیجر کی 3 قسمیں بیان کی: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ اب وہ آدمی کتنا احمق اور بیوقوف ہوگا، وہ یہ کہے کہ حج کی قسمیں ہی نہیں ہوتی، حج تو حج ہوتا ہے بس، یہ پتہ نہیں کن لوگوں نے گھڑ لی۔ پھر تو سوال ہونا چاہیے کہ سرمایہ داری نظام کے بنیادی نظریات پر جو پروسیجر امریکی آئین، کانگریس اور برطانوی دستور ساز اسمبلیوں نے جو اس کی روایات اور سسٹم اور ادارہ جاتی نظام بنایا ہے، وہ پاگل پن ہے۔ اگر حج کی اقسام نہیں ہیں اور ان کے پروسیجر اور طریقہ کار الگ الگ نہیں ہیں
تو اگر تم پروسیجر ہی کو نہیں مانتے تو پھر جہاز میں الٹے لٹک کر بھی سفر کر سکتے ہو نا. جہاز میں داخل ہونے کے پروٹوکول ہے، اس کے پروسیجر ہے، سیڑھی لگے گی، ہاں جی، تب آپ جہاز میں چڑھیں گے، یا جمپ مار کر جہاز پر چڑھیں گے؟ کیسے چڑھیں گے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہاں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ کیوں باندھی جاتی ہے؟ کل کو تم کہے کہ سفر ہوتا ہے، چاہے جہاز میں بیلٹ ہو یا نہ، میری مرضی، الٹا لٹک کر میں سفر کر لوں. یہ ایسے احمق لوگ دین کے نمائندے بن کر ایسی ایسی حماقتیں سرزد کرتے ہیں. اور ہمارے وہ لوگ پڑھے لکھے جن کو کہا جاتا ہے، جو دنیا کے ہر کام کے لیے سسٹم ضروری سمجھتے ہیں، اپنے دفتر کے لیے پروٹوکول ضروری سمجھتے ہیں، اپنی کمپنی چلانے کے لیے سسٹم کو لازمی سمجھتے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. کمپنی کا CEO اور کمپنی کا ہیلپر دونوں برابر سطح کے ہیں، دونوں کے برابر پروٹوکول ہے. ہر ایک کی جیسی ذمہ داری ہے ویسا ہی کام ہے، ویسی اس کی ذمہ داری ہے. اب کوئی آدمی کسی فیکٹری کی مینٹیننس پر ہے تو اس کو ان پروسیجرز کو فالو کرنا ہے. کوئی آدمی اگر الیکٹریکل سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس کے سسٹم کو اسے کنٹرول کرنا ہے. کہنے کو تو سارے کمپنی کا کام چلا رہے ہیں. یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ دین کے کسی عمل کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی اس کے کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کے کوئی اقسام نہیں ہے، بس حج ہوتا ہے. جس نے بھی، اور پھر اپنی طرف سے گھڑنتو یہ بات کہ جی حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو مشرکین کے تصورات تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جی حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر عمرہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے جی، تو دم شکر ادا کرے. اس کا نام تمتع ہو گیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول، صحابہ کے ایک ایک طرز فکر و عمل، پہلی جماعت جس نے دین کا نظام قائم کیا شاعر اللہ پر، ان کے اعمال اور کردار اور مجموعی ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فقہائے امت نے جو اقسام، اس کے پروسیجر، اس کے طریقہ کار، اس پر عمل درآمد کی جو سنت متعین کی ہے، واجبات متعین کیے ہیں، وہ اس عمل کا وہ طریقہ کار ہے جس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. جو بیوقوف آدمی یہ حرکت کرتا ہے وہ دنیا کے عملی نظام سے ناواقف اور تخیلاتی دنیا کے اندر ایک رومانوی دنیا میں رہتا ہے. اسلام کوئی رومانوی دین ہے؟ تصوراتی باتیں ہیں. پچھلے 100 سال سے سب سے بڑی مصیبت بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں میں خاص طور پر اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں اسلام کا وہ تعارف کرایا جس کا زمینی اور عملی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. خلافت بلا سرزمین، امامت بغیر کسی ریاست کے، عجیب تصور ہے. فرد واحد 2.5 کروڑ انسانوں کا امام ہے اور بغیر کسی سرزمین کے سربراہ مملکت کا پروٹوکول ہے. بھائی اگر یہ زمین ختم ہو گئی تو خلیفہ عثمانی وہ بھی تو بغیر خلافت کے تھا، اس کا سرکاری پروٹوکول کہاں ہے؟ اور اگر کسی سرزمین کے بغیر مملکت کا کوئی تصور نہیں تو پھر بغیر کسی مملکت کے ریاستی پروٹوکول اور سربراہ مملکت کا پروٹوکول چہ معنی دار. بنیادی طور پر دین اسلام ایک نظام ہے، اور نظام زمین چاہتا ہے، زمینی حقائق کی بنیاد پر عمل چاہتا ہے. عمل ہو یورپین سامراج کا، عمل ہو برطانوی سامراج اور امریکی سامراج کا، عمل ہو سرمایہ داری نظام کا. اور جہاں اسلام کی بات آئے تو وہ ایک رومانوی چیز، ایک تصوراتی چیز، ایک تخیلاتی چیز بن کر رہ جائے. تصور اور تخیل جب تک سسٹم کی صورت میں نہیں ڈھلتا تو نہ وہ شاعر اللہ میں سے ہے، نہ وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کی حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتا. یہ فرسودہ مذاہب اسی لیے ختم ہو گئے، یہودیت اور عیسائیت، کہ کوئی سرزمین نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نظام نہیں ہے، تخیلات اور تصورات ہے. کسی دیوار گریا سے ہاتھ لگا کر رونے سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، کسی گرجا گھر میں جا کر کچھ سروسز کرنے سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں سسٹم سے مابرا. آج یہی مسلمان کا حال ہے. وہ بھی
اپنے مذہبی شعائر کو رسمی طور پر کر کے سمجھتا ہے کہ پاک اور پوتر ہو گیا، نظام غائب، پروسیجر غائب، طریقہ کار غائب۔ یہ وہ زوال ہے جو اس دور میں مسلمانوں کے دماغ میں اونڈیلا گیا۔ آپ کے ہاں شاعر مشرق کے ذریعے سے رومانوی اسلام پیدا کیا گیا، اور عربوں اور مشرق وسطیٰ کے اندر نجدیوں اور یمنیوں کے ذریعے سے ایک تخیلاتی اور خیالی اسلام پیش کیا گیا جس کا عملی حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ حج ہو، شعائر ہوں، عبادات ہوں، قربانیاں ہوں، ان تمام کا تعلق عملی نظام سے ہے۔ یہ تو ان علماء ربانیین اور اولیاء اللہ کی اجتماعی جدوجہد ہے جس سے آج یہ اعمال دنیا میں کسی نہ کسی درجے میں ظاہری شکل میں موجود ہیں۔ بات ان کے سسٹم کو سمجھنے کی ہے۔ قربانی کا انکار کر دیا جاتا ہے، شاعر ویسے پیسے دینے ہیں جی، مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنی ہے، جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، پیسے دے دو۔ یہ تخیل اور تصور ناقص اور ادھورا ہے۔ عالم ملکوت سے قلب کا ربط اور تعلق عملی طور پر قربانی ادا کرنے کے بغیر نہیں ہے، جانور ذبح کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس فعل کے پیچھے ایک ایسا سسٹم اور تعلق کا ہونا ضروری ہے جو مالا اعلیٰ کے ساتھ انسانی روح کو وابستہ کرے۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف جانور قربان کر کے سمجھ لیا جائے کہ ہمارا روحانی تعلق قائم ہو گیا۔ قرآن نے کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو یہ تمہارا خون چاہیے نہ تمہارا گوشت چاہیے، اللہ کو تقویٰ چاہیے، ینالہ التقویٰ منکم۔ اور تقویٰ کی تعریف شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائی کہ اپنے گرد و پیش کے تمام اعمال کا جائزہ لینا کہ کون سا عمل عدل ہے اور کون سا ظلم، اور پھر جو عدل ہے اسے غالب کرنے اور جو ظلم ہے اسے مغلوب کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، قربانی دینا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ کی مکمل نمائندگی کرتی ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنا، اللہ سے سچا تعلق قائم کرنا، یہ مطلوب ہے۔ جانور تو ذبح کیا، عدل نظر غائب ہے، تقویٰ غائب ہے، دلوں کا سچا تعلق نہیں قائم ہوا۔ ایک رسم ہے، اور وہ رسم بھی نمود و نمائش کی درجے کی ہو، بکرا پالا جائے، جانور پالا جائے، اور اس کے لیے بھی کہا جائے۔ آج کل کے حکمران طبقے وہ رشوت میں بکرا وصول کرتے ہیں، جانور وصول کرتے ہیں، افسران بالا لوگوں کو کہتے ہیں لو جی بکرا دو۔ اور عجیب دلیل گھڑی گئی ہے کہ ابراہیم کو بھی اللہ نے گفٹ دیا تھا تو ہمیں بھی گفٹ دو، اور پہلے جانور اپنا بیٹا ذبح کرنے تک تو آؤ، اپنی گردن تو کٹانے کے لیے تیار ہو۔ ابراہیم نے تو اپنا لخت جگر اللہ کے راستے میں قربان کرنے اور چھری پھیرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ ابھی خطبے میں آپ نے سنا تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کی اس تقویٰ کو دیکھ کر ٹھیک ہے تم بھی اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری پھیرنے کی جرأت پیدا کرو تو ضرور تمہیں بھی کوئی نہ کوئی بکرا گفٹ مل جائے گا۔ یہ عجیب احمقانہ تصور ہے، عجیب بات ہے۔ بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ یا تو اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، اور یہ نہیں بلکہ اول میں سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ نہیں تو اپنی کمائی کے خون پسینے کی کمائی کے پیسوں سے جانور خریدیں اور اس جانور کی روح کو، اپنی روح کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ یہ تو کیا ہے، قربانی ہوئی۔ یہ نہیں کہ دوسروں سے مانگے تانگے کے بکرے اور گفٹ میں لیے ہوئے، رشوت میں وصول کیے ہوئے بکرے اور گائیں وہ ذبح کر کے کہو کہ جی ہم نے قربانی کر دی۔ یہی تو یہودیت تھی، یہودیوں کے مولوی بھی یہی کام کرتے تھے، عیسائیوں کے ربی بھی یہی کام کرتے تھے۔
ہر مسخ شدہ مذہب کے نمائندگان یہی حرکت کرتے تھے، ان کے بھی حکمران، ان کے بھی قیصر و کسریٰ، ان کے بھی افسران مذہب کے نام پر لوگوں سے بکرے وصول کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے راہ میں قربانی کر دی۔ آج وہی کام مولوی کرے، پیر کرے، حکمران کرے، افسر کرے، تو یہ بھی یہودیوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ تو دین کے سسٹم کو سمجھنا اور اس سسٹم کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے کردار ادا کرنا، یہ شعائر اللہ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کے اس مبارک دن میں ہمیں اس بنیادی روح کو زندہ رکھنا ہے، غفلت نہیں کرنی۔ غفلت جب تک ہم اپنے دلوں پر، دماغوں پر مسلط رکھیں گے تو پستی کی اور ذلت کی حالت یہی رہے گی۔ اپنے سماج کو بدلنے، عدل و انصاف کے لیے تیار کرنے کے لیے پرعزم روح اور انقلابی جذبہ شاعر اللہ کو پوری عظمت کے ساتھ کرنے کے نظریے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس روح کو زندہ رکھنا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج ابراہیمی سنت اور محمدی سنت کی اساس پر آج کا یہ آج نہیں بلکہ 3 ہی دن اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے، اس عزم اور نیت کے ساتھ کہ ہم اپنی جان بھی اگر قربان کرنی پڑی، اپنے مفادات بھی قربان کرنے پڑے، تو دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے انہیں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہی وہ سنت ہے، یہی وہ شعوری جدوجہد ہے جسے ہر مسلمان کو اختیار کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے طرز فکر و عمل کو صحیح رخ پر ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خوشیوں بھرے دن میں اللہ کے ساتھ سچے تعلق اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔